बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे सहाफ़ती बरादरी के चमकते दमकते दरख्शां सितारों, मेरे लाहौर प्रेस क्लब के मुंतहिब अरकान, सदर और उनकी तमाम गवर्निंग बॉडी, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा सहाफ़त के नामवर और मुसलसल सहाफ़ती बरादरी के लिए आवाज़ उठाने वाले काबिल एहतराम साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले हसन निसार साहब, सोहेल वड़ाई साहब और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमेशा सहाफ़ती बरादरी के हकूक़ के लिए जहाँ सहाफ़ती तंजीमों ने उन्हें आवाज़ दी, वो वहाँ पहुँचे और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से अदा करते हुए हुकूमती रहनुमाई भी की और जहाँ ज़रूरी समझा वहाँ तनकीद भी की। और तनकीद बराए तामीर का जो ये सिलसिला है, आज का कट उसी की अक्कासी करता है, उसी का आइनादार है। मैं जो लाहौर प्रेस क्लब की नौ मुंतहिब बॉडी है, उसको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए साल 9 का 2021 का ये सहाफ़ती बरादरी के साथ हमारा ये पहला प्रोग्राम है, तो मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से नए साल की मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। और कोरोना के वबा के शिकार जो सहाफ़ी बरादरी के मेंबरान अरकान अपने ख़ानदान से बिछड़ गए, दुनिया से चले गए, उनके अहले खाना से भी ज़ाहिर तज़ियत करती हूँ। और वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से जो इस वक्त सहाफ़ी दोस्त पॉलिसी सूबा पंजाब में इख्तियार की गई है, वो इस वक्त खुद चूँकि कोरोना के मरीज़ होने की वजह से आपके इस प्रोग्राम में खुद तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनकी बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात और दुआएं जो हैं नौ मुंतहिब अरकान के साथ हैं। और उनका ये आज पैगाम ले कि मैं यहाँ आई हूँ कि पंजाब जो पाकिस्तान की इकाइयों में सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे की जो पॉपुलेशन का हुजम बड़ा है, तो सूबे के साथ जुड़ी अवाम की तवक्कुआत भी उतनी बड़ी हैं। सूबे के रहने वाले जो हमारे शहरी हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में इस सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था, कमिटमेंट थी, एक मैनिफेस्टो के साथ जुड़ा रोड मैप था, उस पे अमल दरामद होता देखना चाहते हैं। ये सूबा चूँकि एग्रो बेस्ड है और ऑलमोस्ट 70 to 75% पाकिस्तान की फूड बास्केट को लुक आफ्टर करता है, तो यहाँ का जो किसान है, जो मेहनत कश मज़दूर दहकान है, उसकी इस हुकूमत के साथ जो वाबस्ता तवक्कुआत हैं, हमने उसको पूरा करना है। हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी उस छोटे काश्तकार की अमंगों की तर्जमान है और उस काश्तकार को हमने
خوشحال بنانا ہے، اور خصوصی طور پہ دیہات کے اندر جو اس وقت ہمارا رورل اربن ڈیوائیڈ ہے اور بہت زیادہ مائیگریشن دیہات سے شہروں کی طرف ہو رہی ہے، اور بڑے شہر جو ہیں لاہور جیسا شہر یا اس کے ساتھ جڑے دیگر جو علاقے ہیں وہ ان کا پاپولیشن حجم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے پیرالل جو ہمیں پلاننگ اور پالیسیز اور ریفارمز ان شہروں میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں حکومت پنجاب پرعزم ہے کہ ہم جہاں آپ کے ہاؤسنگ کو اس کی ضروریات جو ہیں اس سے جڑی جو آپ کی چھت کے ساتھ جڑے چیلنجز اور ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، بلکہ لاہور کے رہنے والوں کے لیے نیا لاہور شہر کا جو ایک پروجیکٹ روڈا کے پلیٹ فارم سے شروع ہو چکا ہے، اس پہ باقاعدہ تعمیراتی کام اور جو بلڈوزر چلا کے وہاں کم از کم ایک عملی طور پہ باقاعدہ کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ان قریب باقاعدہ طور پہ وہاں وزٹ کر کے لاہور کے شہریوں کو ایک رہائش کے ساتھ جڑا، کمرشل ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ویژن کو، اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے تشریف لائیں گے۔ جہاں ہم ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر پنجاب کے اندر بسنے والے ہر شہری کے حقوق کا خیال رکھنے کے پابند ہیں، وہاں صحافی برادری جو ہے، خصوصاً ہمارے وہ صحافی حضرات جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جو اپنا گھر اور اپنی چھت کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھ پا رہے، تو صدر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ارشد انصاری صاحب کی جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ایک کنسسٹنٹ، کنٹینیوڈ، فریکوینٹ ایفرٹس تھی، وہ رنگ لائیں، اور الٹیمیٹلی وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے ماہ اس صحافی کالونی کے فیز 2 کا جو ایف بلاک کا افتتاح کیا۔ 14 سال بعد وہاں پہ کام شروع ہوا، اور بی بلاک جو آپ کا اس وقت قبضہ گروپوں کے قبضے میں ہے، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے باقاعدہ طور پہ حکومتی حکمت عملی کے تحت قانون حرکت میں آیا، اور وہاں ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جہاں ہم نے آپ کی لاہور سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کرنا ہے، پنجاب سے قبضہ مافیا کا صفایا کرنا ہے، اور سرکاری زمینوں پہ جو قابضین ہیں ان کو ہم نے بے دخل کرنا ہے اور عوام کو ان سکیموں میں حصہ دار بنانا ہے، وہاں صحافی کالونیز کے اندر بھی جو قبضہ مافیا اور قبضہ گروپس ہیں ان کا سر کچلنا بھی ہماری ذمہ داری میں ہے، اور ہم اس سے آگاہ ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے اس میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ دوسرا جو آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمٹمنٹ اور وعدہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ ہم نے یہ صحافی کالونیز کا دائرہ کار پہلے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تک لے کے جانا ہے، تاکہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک صحافی کالونی بنے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم نے 36 اضلاع تک اس عمل کو پھیلانا ہے۔ تو یہ ایک نیکسٹ فیز میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ریجنل جو کمشنرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایک ہوم ورک کر کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی مشاورت کے ساتھ ایک ٹارگٹ اور فوکس کر کے سرٹن ایریاز کو آپ کی صحافی کالونی کے لیے ایلوکیٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ریونیو کی جو جگہ ہے، تاکہ وزیر اعظم عمران خان نے
جو آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں، ہم اس کمٹمنٹ کو آنر بھی کریں اور اس کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ کے چیلنجز جو ہمیں احساس ہے کہ جہاں کرونا کی وجہ سے معیشت سکڑی ہے، وہاں آپ کے لیے بے روزگاری کے چیلنجز بڑے ہیں، پرائیویٹ چینلز میں لے آف ہوئے ہیں لوگ، لیکن آپ کی صحافتی تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جو آپ کے بے روزگار افراد تھے ان کے لیے انہوں نے ایک ہراول دستہ بن کے جدوجہد کر کے ان ساتھیوں کی جنگ لڑی ہے اور ان کو ان کے گھر کا بوجھ اٹھایا ہے، اور حکومت اس میں آپ کے ساتھ پارٹنر ہے۔ اور ہم چاہیں گے کہ ایک ہمارا جو اس وقت بینک بن رہا ہے جو امپلائمنٹ بینک ہے، اس امپلائمنٹ بینک میں انڈر ون روف اور امبریلا جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی یا بہنیں پنجاب بھر میں جہاں جہاں لے آف ہوں، بے روزگار ہوں، انہیں ہم اس ڈیٹا بینک کے ذریعے، امپلائمنٹ بینک کے ذریعے رجسٹر کریں، اور جہاں کوئی اپرچونٹی کریٹ ہو وہاں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو آپ کا گلہ ہے کہ مالکان امیجیٹلی بغیر کوئی عذر بتائے، بغیر کوئی آپ کو انگیج کیے وہ جاب سے نکال دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بے دخلی کا اس چینل سے پروانہ تھما دیا جاتا ہے۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ آپ کی اور چینل کی جو پرائیویٹ امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کے اندر ہم تیسرے فریق کے طور پہ کوئی ضمانتی میکنزم پلان کرے کہ تاکہ اس کے لیے بھی کچھ ایس او پیز بنے کہ ہائر کرنے کا اور فائر کرنے کا امپلائی کو ایک سٹرکچرڈ پلان بن جائے، اور جہاں جو آجر اور اجیر کے درمیان ہم پل بنے، وہاں ساتھ ساتھ حکومت جو ہے صحافتی برادری کے لیے اس مشکل کے دنوں میں جب اس کو جاب نہیں ملتی تو کوئی نہ کوئی سیکنڈ آپشن کے طور پہ آلٹرنیٹو پلان بھی ہم دیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک کنسلٹیشن پروسیس شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے یہ جو ان امپلائمنٹ کے چیلنجز ہیں اس کو ہم ایک بہتر حکمت عملی سے اوورکم کر سکیں۔ تیسری چیز جو آپ کی وہ جڑی ہے آپ کے ہیلتھ کور کے ساتھ، چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب کے پی کے اور جو وفاق کے متحد ہمارے ایریاز اور لوکیلٹیز ہیں وہاں یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے اجراء کا فیصلہ کیا ہے، تو پنجاب اس میں لیڈ لے رہا ہے۔ تو اس یونیورسل ہیلتھ کیئر میں صحافی برادری کو ترجیحی بنیادوں پہ ہم ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے لسٹیں مانگی ہیں آپ سے کہ ہمیں ایک تو یونیورسل ہیلتھ کارڈ اکراس دی بورڈ پنجاب کے اندر بسنے والے ہر شہری کے پاس شناختی کارڈ کی طرح اس کی جیب میں ہیلتھ انشورنس کارڈ ہوگا کہ وہ کسی بھی ہاسپٹل، کسی بھی سرکاری اور غیر سرکاری اس کے ساتھ رجسٹرڈ آپشن میں جا کے علاج معالجے کی سہولت لے سکیں۔ لیکن چونکہ وہ ایک میگا پلان ہے ہم نے اس کو پرائرٹائز کرنا ہے، اور وہ پرائرٹائز آپ کی تنظیموں کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ کی طرف سے وہ لسٹیں آئیں اور ہم اس کو جلد از جلد اپنے متعلقہ محکموں کو دے کے تو آپ کی یہ ساتھ کیا یہ وعدہ جو ہے اس کو بھی ہم حقیقت میں بدلیں۔ لاسٹلی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا جو چیلنج ہے معاشی طور پہ وہ بڑا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے شارٹ فال کی وجہ سے ہمیں جو پبلک سروس انیشیٹو تھے، پبلک ریلیف پروگرام تھے، مفاد عامہ کے جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے گولز تھے، اس کے اندر ہمیں کہیں نہ کہیں میٹ کرنے کے لیے ان انڈیکیٹرز اور ٹارگٹس کو
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि जहां हमारी सहाफ़ती बरादरी और आम आवाम के मफाद के साथ जुड़े मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पे हम कवर करेंगे, उसको ना सिर्फ हम हल करेंगे बल्कि उसके रास्ते की रुकावटें और कांटे जो है उनको चुनेंगे। इसको सामने रखते हुए जो हमारा जर्नलिस्ट सपोर्ट फ्रंट है, जिसके तहत जो कोरोना के विक्टिम्स जो शहीद हुए या ड्यूटी देते हुए वो कोरोना का उस वबा का शिकार हो के घरों में बैठ के, उसके लिए भी एक मौसर हिकमत अमली हम तय करने जा रहे हैं। उस फंड का जो पिछले साल एल्डरली सहाफ़ी और वो हमारे सहाफ़ी बरादरी के जो ऐसे अफराद जो कोई काम करने के काबिल नहीं हैं, हम उसके लिए एक थिंक टैंक बनाने जा रहे हैं और ये जितने हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं वो उस थिंक टैंक को एक एडवाइजरी रोल के तौर पे हेड करेंगे और अल्टीमेटली वो हमें एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि वो फंड्स जो हम एलोकेट कर दें उसका हम एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके सहाफ़ी बरादरी के वेलफेयर के लिए वक्फ करें। तो ये किस तरह किन सहाफ़ियों को किस मैकेनिज़्म के तहत डिस्ट्रीब्यूट हो, हुकूमत आपको पार्टनर बनाने जा रही है। अब वो पॉलिसी हुकूमत बनाएगी, इम्प्लीमेंट जो है सहाफ़ती तंजीमें हमारे साथ मिल के करेंगी, ताकि ये हमारा जो चोली दामन का साथ है, क्योंकि इस मुल्क को आगे लेके चलने में जो हाँ हुकूमत का आइनी किरदार है, हमारी कानूनी ज़िम्मेदारी है, वहाँ रियासत के एक अहम सतून के तौर पे हुकूमत आपको अपनी ताकत समझते हुए बाख्तियार बना के आपसे रहनुमाई भी लेके उन पॉलिसीज़ की बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको हिस्सेदार बनाने जा रही है। तो मैं चूँकि आज ये जो आपका प्रोग्राम है इसके अंदर नहीं चाह रही हूँ कि कोई सियासी तड़का लगे, लेकिन चूँकि हमारी मजबूरी है कि सियासी तड़के के बगैर सियासत हमारी जो है वो नहीं सरवाइव कर सकती। तो कल आपने देख लिया कि जाती उम्रा के अंदर जो कुछ हुआ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो उनके चेहरे बता रहे थे कि जो उतरे हुए चेहरे, मायूस चेहरे, उनके दिल के अंदर की दास्तान बयान कर रहे थे। तो वो इस वक्त हर वो मायूस लागर पिसा हुआ ज़ख्मी शख्स जो है वो पीडीएम की सफ़ों में हो या मुआशरे के किसी भी तबके से उसका ताल्लुक़ हो, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो मैं हमारे कल वाले जो जत्था हारे हुए जवारियों की तरह, जिस तरह से वो कश्ती अपनी डूब जाए और सामने साहिल पे खड़ा हसरत से ताक रहा होता है, तो वो कल सब की जो उम्मीदों की, आसों की और इस्तीफ़ों से भरी जो कश्ती थी वो मझधार में 8 घंटे फंसी रही जाती उम्रा में, और आखिर जो है वो बीच समंदर में गर्क हो गई और सारे उसको हसरत से देखते रहे। खसूसी तौर पे हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा का चेहरा जो है उसकी उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनका जाके हाथ थामूं और उन्हें ये बताऊं कि आपको आदत है चूरियां खाने की, पक्की पकाई खीर खाने की, और सियासत में पका के खीर खाना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप जो है वो मौलाना साहब के कंधे पे बंदूक रख के ना चलाएं और अमली तौर पे आपके अभी सियासत का अमली आगाज़ हुआ है और ये नहीं हो सकता कि आपका वालिद कि मेरी बेटी लीड करेगी तो वो लीडर बन जाए। किसी भी नज़रिए को, किसी भी आवाम के दर्द को
اور اس ملک کے مفاد کے لیے لیڈ کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی نفی کرنی پڑتی ہے، اور فالوور جو ہوتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ تو لیڈر بننے کے لیے آپ کو اپنے نفی کرنی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ واقعی لیڈر بنیں تو سب سے پہلے جاتی امرا کے محل سے نکل کے ایک غریب کی کٹیا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں رہنے والی ایک عام عورت جو ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں، اور جو عام پسا ہوا ہمارا مزدور محنت کش چھوٹا کسان اور دہقان ہے اس کے کیا مسائل ہیں، اور ان کے درمیان صرف زیادہ نہیں 2 دن گزار دیں۔ اور جس دن آپ نے کسی فارم ہاؤس میں نہیں، کسی شاہی محل میں نہیں، کسی دیہات کے اندر جہاں گندا پینے کا پانی اور جہاں کیچڑ میں لت پت ان کے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہو، اور فاتحہ خوانی ان کی صفوں پہ بیٹھ کے جس دن آپ کر آئیں تو پھر یقین آ جائے گا ہمیں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے۔ اب اس سونے کے چمچے کے ساتھ لیڈر بننے کا جو خواب ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے اپنے پاؤں کے نیچے روند کے اس کو جاتی امرا کے اندر ہی سیاسی قبر میں دفن کر دیا ہے۔ تو لہٰذا توبہ طائب کر کے آپ آگے بڑھیں اور جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پہ حملے کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان نے بڑے زخم کھائے ہیں، پاکستان نے مخالفین اور ملک کے اندر بیٹھے بیرونی اور اندرونی مخالفین انہوں نے اس کو زخمی کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو سہارا دے کے اس کو سٹیبل کر کے کھڑا کرے، نہ کہ اس پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار بنے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں اپنے بھائی آصف کو خصوصی طور پہ ان کی ساری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ یہ جو ہمیں اکٹھا کر کے یہ گلدستہ پھولوں کا صحافتی برادری کا اکٹھا کر کے بٹھا لیتے ہیں اور ایسے ایسے پھول سجا دیتے ہیں کہ جن کو شاید میں اکیلے نہ اکٹھا کر سکوں اور نہ ان کی مہک سے اس طرح اس پنڈال کو معطر کر سکوں جس طرح کوشش آپ نے کی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جو حکومتی کانٹے ہیں وہ ان پھولوں کے ساتھ جاری و ساری جو ہمارا رشتہ ہے، کیونکہ پھول کی خوبصورتی کانٹے کے بغیر چلتی نہیں ہے، تو ہمیں کانٹے آپ چنتے ہیں اور پھولوں کو ایک لڑی میں پروتے ہیں، اور ہمیں ساتھ پھر بٹھا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومت اور صحافتی تنظیمیں اور صحافت یہ ایک دوسرے کے لیے آکسیجن کا سلنڈر ہے، کیونکہ حکومت آپ کے بغیر ہماری سانسیں گھٹتی ہیں اور آپ کی وجہ سے حکومت کی سانسیں بحال رہتی ہیں۔ تو دونوں کا رشتہ جو ہے یہی ایک لازم و ملزوم بانڈ ہے جو عوام کی عدالت میں ہمیں سرخرو کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پر جی ڈاکٹر بھائی یہ فرمائیے گا کہ آج پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جا رہا ہے سابق سی سی پی او عمر شیخ کو ان سے اظہار ہمدردی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب جس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں یا قریب ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ پولیس افسران اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، کسی کی نوکری نہ کریں۔ اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، یہ تو ان کے کمنٹس ہیں۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمارا اس وقت جو انتظامی اور ایگزیکٹوز کا رول ہے وہ قانون کے تحت ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صوابدید ہے اور ان کا قانونی استحقاق ہے۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ جب شاہی خاندان ضلع سبحانی کی قیادت میں وہاں جاتی امرا یا ماڈل ٹاؤن میں شاہی پروانے جاری کیا کرتا تھا، اور وہ شاہی فرمان سے بیوروکریسی ایک انگلی کے اشارے سے، قانون کی قلم سے نہیں، انگلی کے اشارے سے گھر جایا کرتی تھی۔
तो उस्मान बुज़दार ने किसी को उंगली के इशारे से नहीं कहा कि तुमने कल ऑफिस नहीं आना, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम जॉब से फारिग हो। उस्मान बुज़दार जो है वो कानून की कलम से अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल कर रहा है, और उन्हें अपने दिन जो है वो शायद भूल गए हैं, लेकिन तारीख के इराक में फ़िरौनियत के जो बाब उन्होंने लिखे हुए हैं वो जिंदा हैं, दरख्शां बाब की तरह। तो मैं चाहूँगी कि उसको भी वो साथ साथ पढ़ते रहें, उन औराक को पलटते रहें, ताकि उनको अपना हकीकी चेहरा नज़र आता रहे कि उनके दौर में क्या होता था, और अब वो हमदर्दियाँ और झूठे मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। लास्ट जी, क्योंकि आपका कज़ाफी की सुन लें, कज़ाफी बेचारे की सुन लें जी। रखी है कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आएंगे तो इस्तीफा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और उसके बाद फिर तहरीक में तेजी आएगी? आप बहुत खुश हैं। देखिए, नवाज शरीफ जो है वो परदेसी बन के देश में आने के लिए तैयार नहीं है, और वो आप सुनते रहे हैं कि अखियां वडीक दियां दिल वाजा मारदा, वो सारा PMLN का टोला अखियां वडीक के दिल वाजे मार रहा है, लेकिन वो दिल पशौरी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और कौम के बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का ये अमल जारी है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो ये मैं उनके घर का भेदी रहा हूँ। मुझे पता है कि वो जान जाए पर सिंध की हुकूमत ना जाए, क्योंकि उनकी सांसें जुड़ी हुई हैं सिंध की हुकूमत के साथ। पीपल्स पार्टी की सियासत इक़्तिदार के बगैर सिंध में ज़िंदा नहीं रह सकती। तो जरदारी साहब जो एक टिकट में दो मज़े ले रहे हैं, अपोजिशन और हुकूमत के, वो कभी भी एक टिकट पे एक मज़ा लेने के लिए अपोजिशन नहीं करेंगे। और उन्होंने दिखाई इनको सजी थी, मारी खब्बी है, तो अब तो मरियम बीबी के होश ठिकाने आ जाने चाहिए। कज़ाफी का लास्ट मौसम मौलाना फजल रहमान ने कहा की है, आपने राजकुमारी को तो बहुत लताड़ा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हाँ मैंने डंके की चोट पे फौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए हुकूमत। 72 घंटों बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी अगर मुझे गिरफ्तार किया। इस पर आप मौलाना के हवाले से क्यों डरते हैं, कोई सॉलिड मौक़िफ़ क्यों नहीं देते आप? मैंने रात को मौलाना साहब की काफ़ी खिदमत की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी खातर तवाज़ा बड़ी अच्छी तरीके से की है। तो अगर आप समझते हैं कि अगली डोज की ज़रूरत पड़ गई है, तो डॉक्टर का काम ही मरीज़ को बर वक्त दवाई दे के उसका इलाज करना है। तो अगर उन्हें कल वाली जो है वो पेन किलर से आराम नहीं आया, तो अब जो एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। तो मौलाना साहब का जो मर्ज़ है वो लाइलाज मर्ज़ है, और वो लाइलाज मर्ज़ जो है वो इस कौम की कौमी सलामती के लिए आहिस्ता आहिस्ता कैंसर बनता जा रहा है। और जब कोई जिस्म के किसी हिस्से में कैंसर की तशख़ीस हो जाती है, तो आपको भी पता है कि कितना भी प्यारा बाजू हो इंसान का, कितनी प्यारी टांग हो, जिस्म का जितना भी अहम तरीन आपका अज़ा हो, जब आपको पता चल जाए कि ये कैंसर ज़दा है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए उस अज़ा को अपने जिस्म से कटवाते हैं और ख़ुद कॉन्सेंट देते हैं कि काट दिया जाए। तो पाकिस्तान की जड़ों में ये जो कैंसर घोल रहे हैं, और जिस तरह जहर आलूद प्रोपेगेंडा करके ये पाकिस्तान के कौमी इदारों को और कौमी सलामती के और दिफा के उन इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो मौलाना साहब का कैंसर जो है उसको कौम को कैंसर ज़दा होने से बचाने के लिए, क्योंकि जिस्म का हिस्सा इसलिए काटते हैं कि वो कैंसर बाकी जिस्म में ना फैले, तो मौलाना साहब पाकिस्तान की सियासत को कैंसर ज़दा करने का जो एजेंडा लेके चले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की खिदमत कर रहे हैं। तो मोदी के यारों को पाकिस्तान ने
اور پاکستان کے اداروں نے جس طرح فکس کیا اس کے لیے مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں. مولانا صاحب انتظار فرمائیں، وقت پہ ان کی باری ضرور آئے گی. بہت شکریہ. قذافی پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ چور ہیں جو چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ چور ہیں جو چور بھی ہیں اور ساتھ چتر بھی ہیں، اور چرب زبانی سے یہ اتنی ڈٹائی سے جس طرح کا بیانیہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں، قوم جو ہے وہ خود ان کو فلٹر کر کر کے فارغ کر رہی ہے. حکومت کے حصے کا کام، قانون کے حصے کا کام عوام خود کر رہی ہے. تو ان چوروں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ قانون جو ہے نو ون از ابو دی لا، اس کی عملداری کو یقینی بنانا ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے محمد علی درانی صاحب کی، تو دیکھیں رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے میٹنگز کرنے کا رواج ایک جماعت کا رہا ہے، اور وہ کبھی چیف آف آرمی اسٹاف سے جا کے ملتے ہیں، کبھی وہ کسی نہ کسی چور دروازے سے اپنا کوئی نہ کوئی حامی گیر تلاش کر کے جیلوں میں بھی ملتے ہیں. تو حکومت جو ہے اس نے ڈائیلاگ سے تو کبھی انکار نہیں کیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ذات کے لیے ہے یا کاز کے لیے ہے. اگر کاز کے لیے ہے، نیشنل کاز کے لیے، پبلک کاز کے لیے ہے، اور آپ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، تو حکومت ہر کسی سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کا مقصد اگر ذات کا درد ہے، کاروبار کے ساتھ جڑا مفاد ہے، کیسی سے نجات کا کوئی چور دروازہ ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ عدالتیں اور پاکستان کے قانون ہے. اس کے لیے اپوزیشن جو ہے عدالتوں کے اور قانون کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے قانون سے ڈائیلاگ کرے. حکومت سے ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی.